मेरा नाम साजिद है और मेरी उम्र 20 साल है। 12वीं के पेपर देने के बाद मेरी छुट्टियां शुरू हो गई थी, इसलिए मैं माँ बाप से इजाज़त लेकर अपने चचा के घर छुट्टियां मनाने जाना चाहता था। चचा की शादी को सिर्फ 15 दिन ही हुए थे, इसीलिए मेरे माँ बाप मुझे उसके घर जाने से मना कर रहे थे। लेकिन काफ़ी साल हो गए थे मुझे चचा के घर गए हुए। उस दिन इतवार था। मेरे बाबा ने मुझे चाचा के घर छोड़ा, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। हमें लगा चाचा और चाची कहीं बाहर घूमने गए हैं। बाबा ने चाचा को फ़ोन किया तो पता चला वो दोनों खरीदारी करने बाहर गए हैं और आने में देर हो गई। इसी वजह से हम दोनों चाचा का इंतज़ार करते हुए उनके घर के बाहर खड़े हो गए। तकरीबन 2 घंटे बाद चाचा और चाची घर आए। पापा उनसे बाहर सड़क पर ही मिले और फिर घर वापस जाने लगे। चाची ने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांध रखा था और चाचा की बाइक पर उससे चिपक कर बैठी हुई थी। घर के अंदर आते ही चाची ने अपने चेहरे से स्कार्फ हटाया तो मेरी नज़र चाची पर पड़ी। मैं अपनी चाची को पहली बार देख रहा था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे चाचा ने इतनी हसीन लड़की से शादी की होगी, क्योंकि मेरी चाची तो बहुत ही हसीन और खूबसूरत थी। दरअसल मैं उनकी शादी में भी नहीं जा सका था, क्योंकि उस वक़्त मुझे घर का ख़्याल रखना था। मेरे वालिदैन नहीं चाहते थे कि हम सब शादी में चले जाएँ और पीछे घर अकेला हो। इस बार चाचा से मिलने की मुझे बहुत बेचैनी थी और साथ ही मैं अपनी नई चाची से भी मिलना चाहता था। मेरे बाबा का कहना था कि हम बाद में कभी मिलेंगे, लेकिन मुझे छुट्टियां गुजारनी थी और उस शहर में जाना था जहां चाचा रहते थे। इस वजह से मैंने जिद करके पापा को चाचा के घर छोड़ने पर राजी कर लिया। कभी कभार सोचता हूँ कि शायद अच्छा होता अगर वो उस रात चाचा के घर ना गया होता, क्योंकि यहाँ मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला था जो मेरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। मैं बार बार अपनी चाची को देख रहा था, क्योंकि मेरी चाची किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही थी। चाची बहुत खूबसूरत थी, जबकि चाचा देखने में बहुत खास नहीं थे। मेरी नज़र चाची पर पड़ी थी। इस दौरान चाचा ने मुझे पुकारा, अरे बेटा कहाँ देख रहे हो, मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रहा हूँ। यह सुनकर मुझे झिझक हुई। मैंने चाचा से कहा कि मैं ठीक हूँ और उन्हें ज़ोर से गले लगा लिया। इतने सालों बाद मुझे देखकर चाचा भी बहुत खुश हुए। चाची भी मेरे पास आई और मुझे प्यार से गले लगा लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं इन्हें पहली बार मिला हूँ। चाचा के घर गए मुझे 2 दिन हो चुके थे। चाची मेरी अच्छी देखभाल कर रही थी और मेरे लिए हर ज़रूरत का ख्याल भी रख रही थी। चाचा और चाची के रवैये से मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी पूरी छुट्टियां यहाँ गुजारने वाला हूँ, लेकिन मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरा ये फैसला आगे चलकर ऐसा मोड़ लेने वाला है जो मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। तीसरे दिन सुबह जब मैं सोकर उठा तो 8 बज चुके थे। मैं अपने कमरे से बाहर आया तो देखा चाचा अपना बैग पैक कर रहे थे। उन्हें बैग पैक करते देखकर मैंने पूछा, आप इतनी सुबह बैग पैक करके कहाँ जा रहे हैं? इस पर चाचा ने कहा कि मुझे अर्जेंट के काम से 2 महीने के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ रहा है। इस पर मैंने चाचा से कहा, क्या बात है चाचा, मुझे यहाँ आए हुए तो सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको अभी कहीं नहीं जाने दूंगा। इस पर चाचा ने कहा कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अगर मैं इसे खो देता हूँ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के काम का तजर्बा मुझे आगे एक अच्छी पोस्ट दिलवा सकता है। चाचा के काम की संजीदगी को देखते हुए मैंने आगे से कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, चाचा से कहा, ठीक है, आज शाम को मैं पापा को बुला लूँगा और मैं भी अपने घर चला जाता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं होंगे तो मैं यहाँ रुक कर भी क्या करूँगा। तब चाचा ने कहा, असद अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा और तुम्हारी चाची का ख्याल रखना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तुम्हें चाची का ख्याल रखना है। उसे क्या चाहिए क्या नहीं इसका ख्याल रखना। और हाँ, एक बात ज़हन में रखना, तुम्हारी चाची को अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए ख़ास तौर पर अगर उसे किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो तुम बिला झिझक उसकी मदद करना, चाहे वो कुछ भी हो। मैं इस पर कुछ भी अल्फाज का मतलब पूरी तरह नहीं समझा था, लेकिन आगे चलकर चाची में इस अल्फाज का जो मतलब मुझे समझाया वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उस दिन मुझे चाची के अंधेरे के डर के बारे में पता चला। मुझे इस बात पर थोड़ा हैरत भी हुई कि शादीशुदा होने के बाद भी किसी को अंधेरे से इतना डर कैसे लग सकता है। मैंने चाचा से कहा, ठीक है। फिर मैंने चाचा को उनके कपड़े समेटने में मदद की और उन्हें एयरपोर्ट के लिए गाड़ी तक पहुंचाया। उन्हें अलविदा कहकर मैं अपनी चाची के पास वापस आया। अब घर में सिर्फ मैं और चाची ही थे। मुझे चाचा के साथ बहुत मज़ा करना था, उनके साथ पूरे शहर में घूमना था। इस तरह मैं अपनी छुट्टियां गुजारने का प्लान बनाया था, लेकिन चाचा ने तो इस पर पानी ही फेर दिया था। ये मेरा सोचना कितना सही था।
اتنا ہی غلط بھی، کیونکہ چچا کے ساتھ جن تجربات کا مجھے انتظار تھا اس سے بھی زیادہ خاص تجربات چاچی کے ساتھ ہونے والے تھے۔ جس دن چاچا گئے اس رات میں اپنے کمرے میں موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ کھیلتے کھیلتے میں بور ہو گیا تھا، سوچا ٹی وی دیکھ لیتا ہوں اور ہال میں آ کر بیٹھ گیا۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے کچھ وقت بعد چاچی میرے پاس آئی اور بولی، اسد میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا، لگتا ہے چاچا کے جانے کے بعد سے آپ کا دل گھر میں نہیں لگ رہا۔ میں نے ایک صحیح بات پکڑی تھی جب چاچی نے مجھ سے کہا، چلو تھوڑی دیر باہر گھومتے ہیں۔ ایسے کہہ کر چاچی نے مجھے چاچا کی بائیک کی چابی پکڑا دی تھی اور پھر مجھے آئس کریم کھانے کے لیے باہر لے گئی۔ ہم گھر سے باہر نکلے، بائیک پر چاچی میرے پیچھے بیٹھی تھی۔ اس وقت انجانے میں چاچی کا ہاتھ میری کمر سے ٹکرا گیا۔ یہ دیکھ کر میں تھوڑا سا جھجک گیا، اسی لیے چاچی نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، لیکن اگلے ہی پل چاچی نے اپنا ہاتھ میری کمر پر پھر سے رکھ دیا۔ ان کے اس طرح کے رویے کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا۔ آئس کریم کھا کر ہم واپس گھر آئے۔ جیسے ہی چاچی نے گھر کا دروازہ بند کیا ہم اندر آئے، اچانک گھر کی ساری لائٹس بند ہو گئی۔ اچانک لائٹ جانے سے چاروں طرف گھنا اندھیرا چھا گیا۔ میں چاچی کے پیچھے کھڑا تھا، تبھی چاچی نے پلٹ کر مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ اس وقت چاچی کا جو لمس مجھے ہوا اس نے مجھے ایک دم بے چین کر دیا۔ میں بھی ان میں جوان ہو رہا تھا اور کبھی کسی عورت کا ایسا لمس محسوس نہیں کیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، تو میں ویسے ہی کھڑا رہا۔ اس وقت میرے دماغ میں جو خیالات آ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھے۔ چاچی تقریباً 5 منٹ تک مجھے ہی پکڑے رہی اور اچانک روشنی آ گئی۔ جیسے ہی روشنی آئی چاچی بھی ہوش میں آئی اور فوراً مجھ سے دور ہو گئی۔ مجھے معاف کرنا، ایسے کہہ کر وہ شرماتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اچانک میرے ساتھ جو ہوا اسے میں پوری طرح حیران تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کچھ دیر بعد مجھے چاچا کی وہ بات یاد آئی جو انہوں نے گھر سے جانے سے پہلے کہی تھی کہ چاچی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کا خیال رکھوں۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ چاچی نے اندھیرے کا بہانہ بنا کر مجھے گلے لگایا تھا۔ اس رات میں بھی جو اپنے کمرے میں جا کر سو گیا، لیکن بستر پر لیٹتے ہوئے چاچی بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ چاچی کافی ماڈرن تھی اور ایسے کپڑے پہنتی تھی جو میں نے کبھی نہیں دیکھے، مگر چاچی بہت حسین تھی۔ وہ یہ کپڑے پہن کر اور بھی پیاری لگتی تھی۔ شاید وہ اسی لیے ایسے کپڑے پہنتی تھی، مگر میں جب بھی ان کی طرف دیکھتا تو شرما سا جاتا تھا، اور ویسے بھی میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا لڑکا تھا، اسی لیے ان کے طور طریقے میرے لیے بہت خاص لگ رہے تھے۔ اگلے دن صبح جب میں نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا چاچی کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ اس وقت ان کی طرف دیکھنا مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ چاچی بھی مجھے چپکے چپکے دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر شرما رہے تھے۔ جب میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف گیا تھا چاچی نے پھر سے مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ میں تھوڑا چونک گیا کیونکہ کل کی بات اب تک میرے دماغ سے نہیں گئی تھی۔ چاچی پھر سے ہنس کر بولی، ارے اسد، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ مجھے پتا ہے یہ سب تمہارے لیے نیا ہے، لیکن کل رات میں واقعی بہت ڈر گئی تھی۔ اگر تمہیں برا لگا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ پھر ہنس کر بولی، اور ہاں، آج جو گلے لگایا وہ تو میں نے مذاق میں کیا ہے۔ تم میرے لیے بہت چھوٹے ہو اور میں تمہاری چاچی ہوں، اس لیے مجھے تم سے مذاق کرنے کا پورا حق ہے اور میں یہ حق لے کر رہوں گی۔ چاچی کے اس انداز پر میں بھی مسکرا دیا۔ انہوں نے پھر سے مذاق میں مجھے گلے لگا لیا، لیکن ان کے اس طرح کی حرکات سے میرے دل کے مختلف جذبات پیدا ہونے لگے۔ مجھے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ میں اب بڑا ہو رہا ہوں۔ شاید چاچا کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ ایک دن شام کو مجھے سموسے کھانے کی خواہش ہوئی۔ سموسے بنانے کے بعد میں نے چاچی کے کہنے کا سوچا اور ان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ چاچی کا کمرہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں بغیر اجازت ان کے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت وہ بستر پر بیٹھ کر اپنے موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ ان کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا کہ دیکھ کر مجھے ہی شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے چاچی کو آہستہ سے آواز دی، لیکن وہ سن نہیں پائی۔ وہ موبائل میں ایسی چیز دیکھ رہی تھی کہ انہیں میری آواز تک نہیں آئی تھی۔ ہمت کر کے میں آہستہ آہستہ ان کے پاس جانے لگا۔ جب میں نے ان کے موبائل میں جھانکا تو میری آنکھیں پھیل گئی، کیونکہ جو میں دیکھ رہا تھا وہ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ مجھے شرم آ رہی تھی، لیکن چاچی بھی شرموں کی طرح وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا مجھے اس حالت میں چاچی کو نہیں دیکھنا چاہیے۔
اسی لیے میں فوراً دروازے کے پاس واپس چلا گیا اور چاچی کو زور سے آواز دی۔ اس پر چاچی ایک دم چونک گئی اور دوپٹہ درست کر کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے اچانک وہاں دیکھ کر وہ تھوڑی سی گھبرا گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، تو میں نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا کچھ نہیں اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بھی مجھے بار بار چاچی کا وہی روٹ نظر آ رہا تھا جو میں نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا۔ اس دن رات میں زور سے بارش ہو رہی تھی۔ اچانک روشنی چلی گئی اور چاچی نے مجھے زور سے آواز لگانی شروع کر دی۔ ان کی آواز کو سن کر میں ان کے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں ان کے کمرے میں گیا، انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ چاچی اس وقت بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں تو اب آہستہ آہستہ خود کو سمجھنے لگا تھا۔ تب چاچی نے کہا اسد، جب تک روشنی نہیں آتی میرے کمرے میں رک سکتے ہو، کیونکہ مجھے اندھیرے میں بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا چاچی تم تو اتنی بڑی ہو، پھر کیوں اندھیرے سے ڈرتی ہو؟ یہ سن کر چاچی مجھ سے خفا ہونے لگی اور مجھ سے کہنے لگی وہ اس لیے کہ مجھے بچپن سے ہی اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے اب تم میرا مذاق مت اڑاؤ۔ یہ سن کر میں چپ ہو گیا۔ وہ میری چاچی تھی، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے تھی، اسی لیے میں نے وہاں رکنے کا فیصلہ کیا۔ ہم کچھ وقت تک باتیں کرتے رہے۔ میں نے چاچی سے پوچھا کہ آپ نے میرے چاچا کو کہاں دیکھا تھا؟ یہ سن کر میری چاچی کہنے لگی وہ ہمارے گھر کے قریب ہی رہتے تھے، میں انہیں روز آتے جاتے دیکھتی تھی مگر کبھی ان سے بات نہیں کی۔ یہ سن کر میں نے چاچی سے پوچھا اچھا پھر ملاقات کب ہوئی؟ چاچی نے بتایا کہ انہوں نے چاچا سے 1 سال پہلے ملاقات کی تھی اور ان کا پیار اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے فوراً شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چاچی کی بات سے مجھے یہ بھی پتا چلا کہ چاچا نے پچھلے 1 سال میں کافی ترقی کی تھی۔ باتیں کرتے کرتے کافی وقت بیت گیا تھا۔ جب میں نے اپنے کمرے میں جانے کا سوچا تو چاچی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا اگر تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو تو کیا تم آج میرے کمرے میں ہو سکتے ہو؟ مجھے تو کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ چاچی اور میں اس کمرے میں اکیلے ہی تو تھے۔ اس کے علاوہ چاچی کے ساتھ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ اپنے چچا کے گھر ہی رہ جاؤں، مگر یہ بھی سچ تھا کہ مجھے جلد اپنے گھر واپس جانا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے یہ وقت انجوائے کر لینا چاہیے۔ اس رات مسلسل بارش ہوتی رہی۔ رات کو کوئی روشنی نہیں تھی اور میں نیند میں تھا۔ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ بارش ہونے کے بعد موسم بہت اچھا ہو گیا تھا، گویا مجھے ایک انوکھا سکون مل گیا تھا۔ چاچی مجھے بہت خوش نظر آ رہی تھی، ایسی خوشی میں نے پہلے کبھی نہیں ان کے چہرے پر دیکھی تھی۔ ناشتے کرتے وقت چاچی مجھ سے بات کر رہی تھی۔ چاچی نے کہا کہ آج تو بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اس لیے تم اپنے چاچا کے آنے تک میرے کمرے میں سو سکتے ہو۔ چاچا جاتے وقت مجھے بتا گئے تھے کہ اگر تمہیں کسی چیز میں مدد چاہیے تو بے جھجک بتانا۔ اسی لیے میں نے بھی من میں شرمندگی نہ رکھتے ہوئے چاچی کے پاس رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کو چاچی مجھ سے باتیں کرنے لگی لیکن ایک بات پر میرا دھیان گیا کہ میرا پیٹ درد ہونے لگا۔ چاچی کی باتوں میں مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں ان کے کمرے میں سونے لگا، حالانکہ چاچی اس کا فائدہ اٹھانے میں لگی تھی۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ چاچی کو مجھ سے کیا چاہیے۔ رات کو باتیں کرتے کرتے چاچی میرے لیے گرم گرم دودھ لے کر آئی۔ میں نے چاچی سے کہا مجھے دودھ نہیں پینا، میں نے ابھی تو کھانا کھایا تھا، مگر چاچی مجھے کہنے لگی تم پڑھائی کر رہے ہو تو تمہیں طاقت کی ضرورت ہے، اس لیے فوراً یہ دودھ پی لو۔ لیکن میں نہیں پینا چاہتا تھا کیونکہ روز رات کو چاچی مجھے دودھ کا گلاس پلا دیتی تھی اور اس کے بعد مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، جبکہ میں ابھی چاچی سے باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے چاچی کی بات مان کر وہ دودھ کا گلاس خالی کرنا پڑا۔ پھر رات کو دودھ پیتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے مجھے کب نیند آ گئی یہ مجھے بھی نہیں پتا چلا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ چاچی کی خوبصورتی اب میرے دل و دماغ میں بسنے لگی تھی، لیکن مجھے ایک عجیب سی بات کا احساس ہوا کہ چاچا کے باہر جانے کے بعد انہیں مسلسل فون آ رہے تھے۔ اچانک میرا پیٹ درد پھر سے بڑھنے لگا، جس سے میں نے اپنے والد کو کال کی کہ میں گھر آنے لگا ہوں۔ یہ سن کر چاچی مجھ سے چڑ گئی۔ اس نے کہا کیا تمہاری چاچی نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ اپنی چاچی کا خیال رکھنا ہے؟ تم ابھی نہیں جا سکتے۔ چاچی کی باتیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، کون سا رشتہ اور کون سا خیال؟ جب میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا لیکن تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ چاچی نے تو مجھ سے گھر نہ جانے کی ضد پکڑ لی تھی، لیکن میرا پیٹ درد کچھ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ سب بات چیت چاچی کو بتانے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ روز میرا پیٹ درد اور میری کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ چاچی کو روز کسی نہ کسی بات پر خوش رہنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ایسا تجربہ مجھے پہلی بار ہو رہا تھا۔ چاچا کو گئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ شام کو 7 بجے گھر کی بیل بجی۔
जिससे मेरा दिल डर गया। मैंने अपने कमरे में देखा तो चाची वहाँ बेफिक्र होकर सो रही थी। बेल मुसलसल बज रही थी। इस वजह से चाची की आंख खुल गई और फिर वो खुद ही दरवाज़ा खोलने गई। दरवाज़ा खोलते ही सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस देखकर चाची घबरा गई। पुलिस ने चाची के हाथ में हथकड़ी लगाकर कहा, आपको हमारे साथ चलना होगा। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैं समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या चल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मेरे पापा चाचा जी को लेकर आए। चाचा जी के हाथ में भी हथकड़ी लगी थी। उन्हें देखकर मैंने कहा, चाचा आप तो काम के सिलसिले में 2 महीने पहले बाहर गए थे। तब मैंने पापा से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है? पापा ने बताया, जब मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था, मैं पुलिस स्टेशन गया था। वहाँ मुझे एक लड़की के बारे में मालूमात मिली थी जिसके बारे में मेरे साथी तलाश कर रहे थे। मैंने उसे पहचाना नहीं, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पर तुम्हारे चचा की फ़ोटो देखी तो मुझे पता चला कि तुम्हारे चाचा ने नाम और शिनाख्त बदल कर तुम्हारी चाची से शादी कर ली है। चाचा जी का फ़ोन कटने के बाद पापा को ये चौंका देने वाली मालूमात मिली। चाचा और चाची लोगों को फंसाकर गलत काम कर रहे थे। तब मुझे समझ आया कि मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा था। चाची ने मुझे नशा आवर दूध पिलाया था। चाचा चाची ने तो रिश्ते का भी कोई परवाह नहीं की। जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में चाचा चाची अंधे हो गए थे। अब सब कुछ समझ में आ गया था कि चाचा ने 1 साल में शहर में इतनी तरक्की कैसे की। मैं तो चाचा जी के प्यार में उनके घर छुट्टियां गुजारने गया था, लेकिन उन्होंने चाची के साथ मुझे भी बर्बाद कर दिया। मेरा मुकद्दर अच्छा था कि बाबा ने इस मामले की तहकीक की। मुझे लगता है कि आजकल के दौर में रिश्ते, मोहब्बत और आपस के जज्बात की कोई कीमत नहीं रह गई। सब अपने फायदे के लिए जीते हैं, इसीलिए पहले जैसे रिश्ते अब नहीं रहे।